بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کے مقابلے دوسری کی طرف زیادہ میلان رکھے تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبرائیل علیہ السلام کو عائشہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا، آپ تو وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔ حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے اپنے سفید خچر، ہتھیار اور زمین کے جسے آپ صدقہ کر گئے تھے کچھ چھوڑ کر نہ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے خیبر میں حصہ میں ایک زمین ملی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا، مجھے بہت اچھی زمین ملی ہے، مجھے اس سے زیادہ محبوب و پسندیدہ مال کبھی نہ ملا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر چاہو تو صدقہ کر سکتے ہو، تو انہوں نے اسے بائیں طور صدقہ کر دیا کہ وہ زمین نہ تو بیچی جائے گی اور نہ ہی کسی کو ہبہ کی جائے گی، اور اس کی پیداوار فقیروں، محتاجوں اور قرابت داروں میں گردن چھڑانے یعنی غلام آزاد کرانے میں، مہمانوں کو کھلانے پلانے اور مسافروں کی مدد و امداد میں صرف کی جائے گی، اور کچھ حرج نہیں اگر اس کا ولی، نگراں، محافظ و محتمم اس میں سے کھائے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ معروف طریقے یعنی انصاف و اعتدال سے کھائے، کھانے کے نام پر لے کر مالدار بننے کا خواہش مند نہ ہو، اور دوسروں یعنی دوستوں کو کھلائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب تم بر یعنی بھلائی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ آل عمران نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب اچھے مال کا حکم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زمین اللہ کی راہ میں وقف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقف کو اپنے قرابت داروں حسان بن ثابت اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میرے پاس خیبر میں جو 100 حصے ہیں، اس سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا، میں نے اسے صدقہ کر دینے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اصل روک لو اور اس کا پھل یعنی پیداوار تقسیم کر دو۔ حضرت معتمر بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، اور وہ عمر بن جاوان سے جو ایک تمیمی شخص ہیں روایت کرتے ہیں، اور یہ بات اس طرح ہوئی کہ میں حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یعنی عمرو بن جاوان سے کہا، کیا تم نے اخنف بن قیس کا اعتزال دیکھا ہے؟ کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں، میں نے اخنف کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں مدینہ آیا، اس وقت میں حج پر نکلا ہوا تھا، اسی اسنا میں ہم اپنی قیام گاہوں میں اپنے کجاوے اتار اتار کر رکھ رہے تھے کہ اچانک ایک آنے والے شخص نے آ کر بتایا کہ لوگ مسجد میں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ اکٹھا ہیں اور انہی کے درمیان کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں علی بن ابی طالب، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم موجود ہیں۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا، اسی دوران یہ آواز آئی، یہ لو عثمان بن عفان بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ آئے، ان کے جسم پر ایک زرد رنگ کی چادر تھی۔ میں نے اپنے پاس والے سے کہا، جیسے تم ہو ویسے رہو، مجھے دیکھ لینے دو وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا یہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ کیا یہاں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ کیا یہاں طلحہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ کیا یہاں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا میں آپ لوگوں سے اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تمہیں معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص خرید لے گا فلاں کا مربد کھیلیان کھجور سکھانے کی جگہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو میں نے اسے خرید لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اکلان کا مربد یعنی کھلیان خرید لیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اسے ہماری مسجد یعنی مسجد نبوی میں شامل کر دو، اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر کہا میں تم سے اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، کیا تم جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص روما کا کنواں خرید لے گا، روما مدینہ کی ایک جگہ کا نام ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ میں بیر روما خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سے کہا میں نے بیر روما خرید لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے مسلمانوں کے پینے کے لیے وقف کر دو، اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے پھر کہا میں تم سے اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، کیا تمہیں معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا جو شخص جیش اسر تہی دست لشکر کو سواریوں اور سامان حرب و ضرب سے آراستہ کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو میں نے ان لشکریوں کو ساز و سامان کے ساتھ تیار کر دیا یہاں تک کہ انہیں اقال اونٹوں کے پاؤں باندھنے کی رسی اور خطام یعنی مہار بنانے کی رسی کی بھی ضرورت باقی نہ رہ گئی۔ لوگوں نے کہا ہاں آپ درست فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ۔ حضرت اخنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے حج کے ارادے سے نکلے، مدینہ پہنچ کر ہم اپنے پڑاؤ کی جگہوں یعنی خیموں میں اپنی سواریوں سے سامان اتار کر رکھ ہی رہے تھے کہ ایک آنے والے نے آ کر خبر دی کہ لوگ مسجد میں اکٹھا ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں، تو ہم بھی وہاں چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مسجد کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ان میں علی، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے۔ ہم یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ وہ اپنے اوپر ایک پیلی چادر ڈالے ہوئے تھے اور اس سے اپنا سر ڈھانپے ہوئے تھے۔ آ کر کہنے لگے کیا یہاں علی ہیں، کیا یہاں طلحہ ہیں، کیا یہاں زبیر ہیں، کیا یہاں سعد ہیں رضی اللہ تعالی عنہم؟ لوگوں نے کہا ہاں ہیں۔ انہوں نے کہا میں تم لوگوں کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم لوگ جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص بنی فلاں کا مربد یعنی کھجوریں خشک کرنے کا میدان کھلیان خرید لے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو میں نے اسے 20,000 یا 25,000 میں خرید لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو بتایا۔ آپ نے فرمایا اسے وقف کر کے ہماری مسجد میں شامل کر دو، اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ ان لوگوں نے اللہ کا نام لے کر کہا ہاں ہمیں معلوم ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں تم سے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص روما کا کنواں خریدے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تو میں نے اسے اتنے میں خریدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو بتایا کہ میں نے اسے اتنے داموں میں خرید لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو عام مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر دو، اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا میں قسم دیتا ہوں تم کو اس اللہ کی جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، کیا تم جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے چہروں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا جو شخص ان لوگوں کو تیار کر دے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ہؤلاء سے مراد جیش اسرت ہے، ساز و سامان سے تہی دست لشکر۔ تو میں نے انہیں مسلح کر دیا اور اس طرح تیار کر دیا کہ انہیں اونٹوں کے پیر باندھنے کی رسی اور
ناریل کی رسی کی بھی ضرورت باقی نہ رہ گئی۔ تو ان لوگوں نے اللہ کا نام لے کر کہا ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ تب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ، میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا ہے اور ایسا کرنے والا مجرم نہیں ہو سکتا۔ حضرت ثمامہ بن حزن قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھا جب انہوں نے اوپر سے جھانک کر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا میں تم سے اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں بئر روما کے سوا کہیں بھی پینے کا میٹھا پانی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ہے کوئی جو روما کا کنواں خرید کر وقف کر کے اپنے اور تمام مسلمانوں کے ڈولوں کو یکساں کر دے، اس کے عوض اسے جنت میں اس سے بہتر ملے گا۔ میں نے آپ کے اس ارشاد کے بعد اسے اپنے ذاتی مال سے خرید کر اپنا ڈول عام مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ کر دیا، یعنی وقف کر دیا، اور اپنے لیے کوئی تخصیص نہ کی، اور آج یہ حال ہے کہ تم لوگ مجھے اس کا پانی پینے نہیں دے رہے ہو۔ حال یہ ہے کہ میں سمندر کا کھارا پانی پی رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہاں اسی طرح ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں تم سے اسلام اور اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا جانتے ہو جیسے اسرا یعنی ضرورت مند لشکر کو میں نے اپنا مال صرف کر کے جنگ میں شریک ہونے کے قابل بنایا تھا؟ ان لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ انہوں نے پھر کہا میں تم سے اللہ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے مسجد اپنے نمازیوں پر تنگ ہو گئی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کون ہے جو فلاں خاندان کی زمین کو خرید کر جنت میں اس سے بہتر پانے کے لیے اسے مسجد میں شامل کر کے مسجد کو مزید وسعت دے دے؟ تو میں نے اس زمین کے کئی ٹکڑے کو اپنے ذاتی مال صرف کر کے خرید لیا تھا اور مسجد میں اس کا اضافہ کر دیا تھا، اور تمہارا حال آج یہ ہے کہ تم لوگ مجھے اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے تک نہیں دے رہے ہو۔ لوگوں نے کہا ہاں بجا فرما رہے ہیں آپ۔ انہوں نے پھر کہا میں تم سے اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم لوگ جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی پر تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی رضی اللہ تعالی عنہما تھے اور میں بھی تھا۔ اس وقت وہ پہاڑ ہلنے لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ٹھوکر لگائی اور فرمایا زبیر سکون سے رہ، کیونکہ یہاں تیرے اوپر نبی، صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ گواہ ہے، ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ ان لوگوں نے میرے شہید ہونے کی گواہی دی۔ رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔